سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 2 تلاوت. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم الى ربکم ترجعون ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو بھلا کام کریں تو اپنے لیے اور برا کریں تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو. بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ. یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، گزشتہ رکوع میں اللہ کریم نے اپنی آیات کائنات مظاہر فطرت میں دکھایا اور اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ میری توحید کو دیکھو، میری نشانیاں دیکھو، مجھے پہچانو تو وہاں سے پہچانو. اب اپنے ہی انسانوں کے اندر گزشتہ زمانے کی حقیقتیں دیکھو، حکایتیں دیکھو، گزشتہ زمانے کی امتوں کے حوال دیکھو. پھر موجودہ امت کو بتایا اے امت آپ اس نبی کی بے ادبی نہ کرو، اس نبی کے سامنے اپنی خواہشیں رکھ کر اس نبی کو اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلاؤ، بلکہ جو نبی کی خواہش ہے اس پر چلتے چلے جاؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے. پھر فرمایا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. پھر فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے. ہدن، یہ ہدایت، ورحمہ، یہ رحمت. کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جن کا یقین پکا ہو. قرآن ان لوگوں کو رحمت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، ان کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. اور پھر ایک زبردست بات کی، ارشاد فرمایا کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا سمجھتے یہ ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے؟ نہ، ایک شخص ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، غلط کام کرتا رہا، جب وہ مر گیا دوسرا شخص تسبیح پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، دین کا کام کرتا رہا. دونوں کیا برابر ہیں؟ سواء محیا و مماتہم، ان کی نہ زندگی آپس میں برابر ہے نہ ان کی موت آپس میں برابر ہے. زندگی بھی الگ، موت بھی الگ. اس کا مطلب یہ ہوا، ہائے 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 ہائے، یہ ایک الگ عنوان چھڑ پڑا ہے، میرے پاس تو اس کا وقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر زندگی گزارنے والے گزار رہے ہوں تو ایک تقوی کی زندگی گزار رہا ہو، ایک فتنے کی زندگی گزار رہا ہو، تو فتنے والا تقوی والے کے برابر نہیں ہوگا۔ ایک ہی زمین پر، ایک ہی علاقے میں دو الگ الگ مقاصد کی خاطر سفر کیا جا رہا ہے، زندگی گزاری جا رہی ہے، ایک تقوی کی خاطر، دوسرا فتنے کی خاطر۔ فتنے والا تقوی والے کے برابر نہیں ہوا، دنیا میں بھی برابر نہیں ہوا۔ جب دونوں کو وفات ہو گئی تب بھی فتنے والے اور تقوی والے کی وفات ممات بھی الگ الگ ہے۔ تو جب یہ الگ الگ ہے تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ لوگوں جب موت آئے تو سب مرے ہوئوں کو ایک جیسا نہ سمجھا کرو، سب کی زندگی ایک جیسی نہیں تو سب مرے ہوئوں کو بھی ایک جیسا نہ سمجھا کرو۔ اچھا یا اللہ، ایک بات یہ ہے کہ اگر سب مرے ہوئے ایک جیسے نہیں ہیں جی، تو پھر لگتے تو اس طرح ہی ہیں، جنازہ اسی طرح ہی اٹھتا ہے اور قبریں اسی طرح ہی کھودی جاتی ہیں، پھر کیا فرق کیا ہے؟ فرمایا ہاں فرق سن لو، فرق یہ ہے کہ جو دنیا کی ہوس میں مر گئے، جو دنیا کی ہوس میں مر گئے، جب وہ قبر میں آ جاتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کا مرنا ان کے لیے حسرت ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کا پیچھے سے رابطہ کاٹ دیا جاتا ہے، آگے بھی ان کا کچھ بھی نہیں، وہ جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے ان کی موت کا یہ حشر ہو گیا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، میری توحید پر عمل کرتے ہیں، میرے نبی کی رسالت پہ عمل کرتے ہیں، جب وہ مر کے آ جائیں تو انصاف سے بات کرو، اگر ان کا بھی میں وہی حشر کر دوں تو پھر میرا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میرا کلمہ پڑھنے کا تو فائدہ یہ ہے کہ اب ایک نافرمان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو اور ایک فرمانبردار ولی اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو، اس کو تم نے کہا السلام علیکم اور اس کو آواز نہ آئی، کیوں؟ وہ اندر گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، رب کا نافرمان ہے، اس کو باہر والے کی آواز نہیں آئی، نہ اندر والا جواب دے رہا ہے، اور جو اسے مانتا ہے وہ جب قبر میں پہنچا باہر والے نے کہا کیا کہنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہو السلام علیکم یا اہل القبور، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو دور سے کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور، منو مٹی کے نیچے بھی غلام مصطفیٰ ہوگا، وہ وہاں سے جواب دے گا، تم یہاں سے سلام کرو، تمہارا سلام اس کے لیے ثواب بن جائے گا، اس کا جواب تمہارے لیے اجر بن جائے گا۔ منو مٹی کے نیچے کلمہ پڑھنے والا، منو مٹی کے نیچے وہ اگر موجود ہے، السلام علیکم یا اہل القبور کہا، اس کلمہ پڑھنے والے نے سن لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، کلمہ پڑھانے والا بھی سن لیتا ہے۔ اس کو کس نے سنایا؟ خود سنا یا اللہ نے سنایا؟ وہ ایمان والے کو السلام علیکم یا اہل القبور کس نے سنایا؟ بھئی اس کو یہ سننے کی طاقت کس نے دی؟ بھئی جس اللہ نے کلمہ پڑھنے والے کو مرنے کے بعد اپنی قبر پہ آنے والوں کے سلام سننے کی طاقت دی ہے، اسی رب نے کلمہ پڑھانے والے رسول کو بھی یہ طاقت بخشی ہے کہ ان کا امتی اگر درود پڑھ رہا ہو تو ان کو بھی آواز آ جاتی ہے۔ حضور نے تو مسئلے بہت سارے سمجھائے ہیں، ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، میری قبر کے پاس، میرے مزار کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس کو دنیا بھر کے انسانوں کے نام بھی آتے ہیں، ماں کا نام بھی آتا ہے، باپ کا نام بھی آتا ہے، اسے دنیا بھر کے تمام۔ پھر جب کوئی میرا امتی، کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً اس درود شریف کو لکھ لیتا ہے اور پھر مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں باپ کے، فلاں ماں کے بیٹے نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف عقل والے بھی سنتے ہیں، عشق والے بھی سنتے ہیں جی۔ عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ عقل والا سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں حضور کا کیا کمال ہے، یہ تو فرشتے کا کمال ہے، فرشتہ کھڑا ہے، فرشتے کا کمال ہے، فرشتہ ساری دنیا کے ناموں کو جانتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچا رہا ہے۔ عشق والا بتاتا ہے کہ حضور نے تو عاجزی کر دی، سمجھا دیا کہ میرے دروازے کے نوکر کی سماعت کا یہ عالم ہے تو آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔